نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ الاعراف رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت فیصلہ نیک اعمال کے وزن پر ہوگا۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے کئی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا۔ جب تباہی آئی تو وہ اعتراف کرنے لگے ہم ہی ظالم تھے، یہ تو دینوی بربادی تھی۔ اصل عذاب روز قیامت ملے گا۔ اس روز فیصلہ کن شے نیک اعمال کا وزن ہوگا۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، جن کے نیک اعمال کم ہوں گے وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 سے لے کے 25۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ابلیسیت اور آدمیت میں فرق۔ دوسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہوا ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ ابلیسیت اور آدمیت میں کیا فرق ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم الہی توڑ دیا۔ اپنے جرم پر کسی ندامت کا اظہار نہ کیا بلکہ جرم کے حوالے سے اللہ کو سے الزام ٹھہرایا۔ اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑائی عطا کی۔ انہوں نے خود سے نہیں بلکہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر خطا کی۔ جیسے ہی خطا کا احساس ہوا تو اظہار ندامت کیا اور خطا کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے ہوئے اللہ سے یوں بخشش مانگی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ اللہ ہمیں آدمیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26 سے لے کے 31۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ لباس میں تقوی کا اہتمام کرو۔ تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسا لباس دیا ہے جو اس کے 70 پوشی کرتا ہے، اس کے لیے زیب و زینت بھی بنتا ہے۔ شیطان اس کا ٹولہ چاہتا ہے کہ انسان کو بے حیا اور عریاں کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان لباس میں تقوی کا اہتمام کرے، یعنی مکمل سا لباس پہنے جس میں اسراف یا اظہار تکبر نہ ہو، ہر طرح کی بے حیائی اور حفاظت فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 32 سے لے کر 39۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ غیر تربیت یافتہ اولاد کی ماں باپ کے خلاف بد دعا۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے جو بھی پاکیزہ رزق اور زیب و زینت کی اشیاء بنائی ہے وہ ہرگز حرام نہیں۔ حکم یہ ہے کہ انہیں حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، ان سے شریعت کے مطابق استفادہ کیا جائے۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اولاد کی صحیح دینی تربیت نہ کی تو اولاد جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے بد دعا کریں گے کہ ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیا جائے، ان کی وجہ سے ہمیں یہ بربادی دیکھنی پڑی۔ اللہ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ تم بھی اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی تھی۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کو دین کی راہ کی طرف مائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 40 سے لے کر 47۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ جو تکبر سے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں اور جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور اچھی عمل کرتے رہے وہ جنت میں اللہ کی حمد اس طرح بیان کریں گے: کل شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچنے کی ہدایت دی، ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے۔ اللہ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ جنت دراصل تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اس رکوع میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھیں، نہ جنت میں داخل کیے گئے اور نہ ہی جہنم میں گرائے گئے، اور وہ دعا کریں گے: اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اور جنت میں داخل کر۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 48 سے لے کر 53۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو۔
چھٹے رکوع میں بیان کیا گیا کہ صحابہ اعراف کی دعا قبول کی جائے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ اس رکوع میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جنہوں نے کھیل تماشے کو ہی اپنا دین بنا لیا اور آخرت کی تیاری کے لیے کبھی سنجیدہ ہوئے ہی نہیں۔ اب روز قیامت برے انجام کو دیکھ کر اپنی غفلت پر افسوس کریں گے، لیکن اب اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 54 سے لے کر 58۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے آداب۔ 7ویں رکوع میں تلقین کی گئی ہے کہ دعا صرف اپنے حقیقی رب یعنی اللہ سے کرو۔ دعا کے آداب یہ ہے کہ یہ تنہائی میں اور گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے۔ دعا کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امیدیں بھی ہونی چاہیے، اس کا خوف بھی طاری ہو۔ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی چلا چلا کر نہ مانگا جائے اور نہ ہی ایسی دعا کی جائے جس سے کسی اور کا نقصان ہو۔ اللہ سے بھلائی کا سوال کیا جائے، زمین میں فساد نہ کیا جائے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری دعا پوری نہیں کرے گا۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 59 سے لے کر 64۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یہ ہے کہ قوم نوح کی روش اور انجام۔ 8ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور حضرت نوح علیہ السلام پر گمراہ ہونے کا بہتان لگایا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا اور جھٹلانے والوں کو ایک طوفان کے ذریعے برباد کر دیا۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 65 سے لے کر 72۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قوم ہود کی بربادی۔ 9ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کی داستان بیان ہوئی ہے۔ سرداران قوم نے ان کی دعوت توحید کو جھٹلایا، انہیں جھوٹا اور احمق قرار دینے کی گستاخی کی۔ اللہ نے ان بدبختوں کو برباد کر دیا، اپنی رحمت سے حضرت ہود اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 73 سے لے کر 84۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قوم صالح اور قوم لوط کا انجام۔ 10ویں رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی اور نشانی کے طور پر ان کے حکم سے ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی۔ قوم کے متکبر سرداروں نے نہ صرف ان کی تعلیمات کو جھٹلایا بلکہ اہل ایمان کو بھی نیکی کی راہ اختیار کرنے سے روکا، پھر معجزہ کے ذریعے برآمد ہونے والی اونٹنی کو مار دیا۔ اللہ نے زلزلے کے ذریعے قوم کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ہم جنس پرستی کے خبات سے روکنے کی کوشش کی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ اللہ نے پتھروں کی بارش کے ذریعے سے اس بے حیا قوم کا کام تمام کر دیا۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 85 سے لے کر 93۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قوم شعیب کی سرکشی اور انجام۔ سورہ الاعراف کے 11ویں رکوع میں قوم شعیب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ ان کی قوم ناپاک اور ناپ و تول میں کمی کرتی تھی، تجارتی قافلوں کو لوٹتی تھی، دوسروں کو حق کی راہ میں آنے سے روکتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے اس جرائم سے باز آنے کی تلقین کی۔ قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ رہو تو دوبارہ اپنے آباؤ اجداد کے عقائد کو اختیار کر لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ہمیں حق کی راہ دکھا دی ہے، ہم ہرگز اس راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کی قوم حد سے تجاوز کرنے لگی، پھر اللہ کی طرف سے سزا آئی اور پوری قوم زلزلے کی آفت سے ہلاک اور برباد ہو گئی۔ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 94 سے لے کر 99۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے۔ 12ویں رکوع میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے، اللہ نے قوموں کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کی طرف چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ ان کے دلوں میں
رکت پیدا ہو اور نبی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں۔ بدقسمتی سے ان قوموں نے ان چھوٹی چھوٹی افات سے سبق نہیں سیکھا اور اپنی اصلاح نہیں کی، آخر کار وہ ہلاکت سے دوچار ہو گئے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اگر وہ قومیں ہدایت کے راستے میں آ جاتی تو اللہ ان پر زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کرتا اور دروازے کھول دیتا۔ اب ملیں گے نئے رکوع کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔